بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ادب کی دنیا میں خوش آمدید۔ یوں تو وکیل صاحب کی بیوی یعنی بڑی بیگم 6 ماہ سے بیمار تھیں، پھر بھی صبح ہی صبح جب اچانک ان کے انتقال کی خبر محلے میں پھیلی تو سب لوگ دھک سے رہ گئے۔ میں نے جلدی جلدی گرم گرم چائے کے بڑے بڑے گھونٹ اتارے، آئینے میں جھانکا، گہرے رنگ کی لپسٹک ہلکے رنگ کی قدرتی رنگ کی لپسٹک میں تبدیل کی اور جلدی جلدی رونے کی کوشش کرتے ہوئے بڑی بیگم کے گھر چل دی۔ سامنے کی کھڑکی کھلی تھی۔ بڑی بیگم کا منہ سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ کافور اور اگربتی کی خوشبو فضا میں تیرتی ہوئی موت کی یاد دلا رہی تھی۔ سب بچوں کو ٹرنک کال کیے جا چکے تھے۔ سنگاپور میں رہنے والا بیٹا بار بار ٹرنک کال کرتا تھا کہ آخری رسوم انجام دینے سے پہلے اس کا انتظار کر لیا جائے۔ بڑی لڑکیاں اور بہویں رو رہی تھیں۔ وکیل صاحب سر جھکائے اس طرح چپ چاپ سہمے ہوئے بڑی بیگم کے مسحری کے سرہانے کھڑے تھے جیسے وہ اپنا کیس کورٹ میں ہار چکے ہوں اور ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کی بھی گنجائش نہ رہی ہو۔ بڑی بیگم کی مسحری کے پاس ایک چھوٹی سی تپائی پر ان کی لڑکی زرینہ بیٹھی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک کالے سلک کے کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ ٹفیٹا کا سیاہ غرارہ، نائلون جالی کا سیاہ کرتا اور فرنچ شفاف کا سیاہ باریک اور سرسراتا ہوا دوپٹہ۔ اس کے زانوں پر خوبصورت تاج کمپنی کا شائع کردہ قرآن شریف رکھا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اٹک اٹک کر انگریزی لہجے میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھی۔ میں نے جا کے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو اس نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے کہا، آلمائٹی واٹ ہیو یو ڈن؟ سپہر تک غسل کی تیاری ہوتی رہی۔ غسل دینے والی عورتیں آ گئی تھیں۔ زرینہ ماں کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوبصورت ڈائمنڈ کٹ سونے کی چوڑیاں اور ہیرے کی انگوٹھی کی دیکھ بھال کس طرح کرے۔ وہ ابھی تک اس کی مرحومہ ماں کی کلائیوں اور انگوٹھیوں میں چمک رہی تھیں۔ کسی عورت نے کہا، بیٹیوں کا دل کمزور ہوتا ہے، انہیں یہاں سے ہٹا دو، ہم غسل دے لیں گے۔ زرینہ نے جو کل سے چپ چاپ تھی ایک سریلی چیخ ماری اور دھاڑ کر بولی، ہائے موم ڈارلنگ، کل صبح تک تم بالکل اچھی تھیں۔ کل میں دعوت میں جا رہی تھی تو تم کیسے پیار سے مجھے اپنی چوڑیاں اور انگوٹھی پہننے کو دے رہی تھی۔ ہائے مجھ بدقسمت کو کیا خبر تھی یہ تمہاری آخری وش تھی۔ زرینہ کی اس بات نے دوسری بڑی بہنوں کو اور بہوؤں کو بھی ہلا کے رکھ دیا۔ غسل دینے والی عورتیں ہکا بکا کھڑی تھیں اور ایک بیٹی چیخ کے کہہ رہی تھی، ہائے امی جان، مجھے کیا معلوم تھا کہ دسمبر میں جو آپ سے ملاقات ہوئی تھی وہ آخری ملاقات تھی۔ ہائے آپ نے کتنا کہا کہ کرن پھول جھمکے لے جا عید میں پہننا، لیکن میں بد نصیب نہ مانی۔ ہائے آپ کی روح کو کتنا صدمہ پہنچایا مجھ کم بخت نے۔ دوسری بیٹی دھاڑتی ہوئی بولی، ہائے امی جان، جوڑاؤ ٹیکا اور جھومر آپ مجھے کیوں دے رہی تھیں؟ ہائے وہ آپ اپنی پیشانی مجھے کیوں سونپ رہی تھی؟ بڑی بہو نے کہا، ہائے امی جان، خدا گواہ ہے آپ نے مجھے بیٹیوں سے زیادہ چاہا ہے۔ جب ہی تو پرانی حویلی پپو کے نام اپنے پیارے پوتے کے نام لکھے دے رہی تھی۔ دوسری بہو نے کہا، ہائے امی جان، پازیبیں مجھے کیوں سونپ گئیں؟ آپ چلی گئیں اور میں پازیب پہن کے بیٹھوں گی؟ تیسری بہو جو کھانے کی شوقین تھی بولی، ہائے ہائے امی جان، مجھے کیا پتا تھا کہ گودام کی چابیاں آپ میرے حوالے کیوں کر گئی ہیں؟ اسی دوران میں گھر کی پرانی ملازمہ نے روتے روتے آواز دی، اے لو چھوٹی بیگم آ گئیں۔ سب کی نظریں آنے والے کی طرف اٹھ گئیں۔ آنے والی ایک ادھیڑ عمر کی دبلی پتلی کمزور بیمار نحیف و ناتواں سی عورت تھی۔ اپنی ایک چھوٹی سی پوٹلی بغل میں دبائے سیدھی آ کے بڑی بیگم کے پاؤں میں گر پڑی۔ ہائے آپا، مجھے کسی نے تمہاری بیماری کی اطلاع بھی نہ دی۔ ارے آپا، امی ابا کی آخری نشانی تم ہی تو تھیں، تم بھی چلی گئیں، اپنی چھوٹی بدنصیب چھٹو کو کس کے حوالے کر گئیں؟ یہ کہہ کر وہ عورت جسے چھوٹی بیگم کہا جا رہا تھا پھپک پھپک کر رونے لگی۔ اس عورت کے آ جانے سے بڑی بیگم کی بہوؤں، بیٹیوں، بیٹوں اور خود وکیل صاحب کے چہرے فک ہو گئے۔ اس عورت نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا، سہم کے اٹھی اور نوکروں کی کھولی کی طرف چل دی۔ تیسرے دن بڑی بیگم کے تیجے کا فاتحہ تھا۔ بہت بڑا شامیانہ لگایا گیا تھا۔ بڑی مسجد کے سب سے بڑے مولوی کو فاتحہ پڑھنے کے لیے اور شہر کے سب سے بڑے باورچی کو پلاؤ پکانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ گھر بھر میں سب نے صاف ستھرے قیمتی کالے اور سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ وکیل صاحب ہندوستانی فلموں کے محروم و مایوس ہیرو کی طرح دروازے پر کھڑے تھے۔ بیٹیاں اور بہویں سفید چاندنی پر
سفید نرم و گداز تکیوں سے بیٹھ لگائے یوڈی کلون میں بسے ہوئے رومالوں سے کبھی کبھی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتی تھیں۔ شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کی بیوی تعزیت کو آ گئی تھیں، تو تھوڑی دیر کے لیے سب لوگ موت کے ماحول کو بھول کر ان کا استقبال کرنے لگے تھے۔ بہت ہی قرینے سے ماتمی مجلس آراستہ تھی کہ اچانک پاس کے کمرے سے ایک عجیب سی گھٹی گھٹی سی کربناک سسکیوں نے آواز لی۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ رونے والا انسان ہے یا کوئی زخمی جانور۔ گھر کے سب لوگ گھبرا گئے، ایک دوسرے کو جیسے شرمندہ ہو کے دیکھنے لگے۔ گھر کی پرانی خادمہ جلدی سے کمرے میں داخل ہوئیں، میں بھی ساتھ گئی۔ دیکھا کہ وہی پرسوں والی ادھیڑ سی بیمار عورت اس طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے جیسے آج کے بعد اسے پھر کبھی رونا نہ تھا۔ ملازمہ نے جلدی سے ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا اور ڈریسنگ روم میں لے جا کر باہر سے دروازہ بھیج دیا۔ وہ عورت ڈریسنگ روم میں گندے کپڑوں کے ڈھیر کے پاس اس طرح بیٹھ گئی جیسے اس سے بہتر جگہ اسے نہ ملی ہو۔ پرانی ملازمہ جب دیگچی بھر پلاؤ اپنے نواسے کو اپنے گھر بھیجنے کے لیے ڈیوڑی پر آئی تو مجھے بتایا کہ چھوٹی بیگم بڑی بیگم کی چھوٹی سگی بہن ہے۔ پورے میکے میں بس ایک یہی رہ گئی ہیں۔ بڑی بیگم اور چھوٹی بیگم لکھنؤ کے ایک بہت غریب گھرانے کی تھیں۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد باپ کے کسی رشتہ دار نے کام کاج کرنے کے لیے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ قسمت کی خوبی کہ بڑی بیگم وکیل صاحب سے بیاہ گئیں اور چھوٹی بیگم ایک تمباکو بیچنے والے دکاندار کے دامن سے باندھ دی گئیں۔ بڑی بیگم بمبئی آ گئیں۔ وکیل صاحب نے اپنے اور ان کے ماضی پر تاریکی کے دبیز پردے ڈال دیے، اور جس طرح وہ خود اپنی بہنوں اور عزیزوں کو گورکھپور میں چھوڑ کے بھول چکے تھے، اسی طرح بڑی بیگم کو بھی انہوں نے چھوٹی بیگم کو فراموش کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چھوٹی بیگم اپنے شوہر کے مرنے کے بعد پڑوسیوں سے کرایہ لے کر ایک بار بڑی بیگم سے ملنے بمبئی آ گئیں، لیکن وکیل صاحب نے انہیں گھر کے باہر سے ہی واپس کر دیا۔ 15 سال تک کسی کو پتہ نہ تھا کہ چھوٹی بیگم کہاں گئیں۔ کبھی پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی کے گھر کھانا پکاتی ہیں، کبھی پتہ چلتا کسی کا بچہ کھلاتی ہیں۔ ایک بار کسی نے بتایا کہ وہ بمبئی کے مسلم مسافر خانے میں غریب حاجیوں کے قافلے میں دیکھی گئی تھی۔ ایک بار بڑی بیگم کی بڑی بیٹی نے بتایا کہ دہلی میں وہ ایک بار چند دن ٹھہری تو ایک دن اپنے کسی ملنے والے کے گھر گئیں۔ وہاں دیکھا چھوٹی بیگم باورچی خانے کے سامنے بیٹھی پتھر کی سل کوٹ رہی ہیں اور ماتھے سے پسینہ پونچھتی جاتی ہیں۔ بڑی بیگم کی بیٹی کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اب چھوٹی بیگم خالہ بن کے اس کے گلے سے لگ جائیں گی، لیکن چھوٹی بیگم بالکل اجنبی بن گئی اور سر جھکائے سل کوٹتی رہیں۔ ایک بار جب بمبئی میں اچھے نوکروں کی بہت قلت محسوس ہونے لگی تھی اور کام زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی خادمہ نہ ٹکتی تھی، تو وکیل صاحب نے بڑی بیگم کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کو یہاں بلا لیں۔ آخر باہر کے نوکروں کو بھی کپڑا لتا دیتے ہیں، چھوٹی بیگم آ جائیں گی تو اپنوں ہی کا کچھ بھلا ہو جائے گا۔ لیکن زرینہ نے اس تجویز کو غصے میں انگریزی بول بول کے رد کر دیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کبھی بے خیالی اور بے احتیاطی میں بہنوں کا خون جوش مار گیا اور رشتے کا راز افشا ہو گیا تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ وہ کیسے صوفیہ کالج کی سہیلیوں کو منہ دکھا سکے گی؟ سب لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ بڑی بیگم کی علالت کی خبر چھوٹی بیگم کو نہ ہونے پائے، لیکن بڑی بیگم کے مرنے سے 2 دن پہلے چھوٹی بیگم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اور بڑی بیگم اسی طرح اپنے پرانے ٹاٹ کے پردے والے لکھنؤ کے مکان میں نالی کے پاس بیٹھی بیٹھی زمین پر پڑی ہوئی جامنیں چن چن کے کھا رہی ہیں، جیسے 40 سال پہلے ہوائی ٹولے کے ایک چھوٹے سے گھر میں دونوں بہنیں کسی رشتہ دار کے بچے کھلاتی تھیں، اور کبھی کبھی تھوڑی سی فرصت ملتی تھی تو دروازے کے باہر نالی کے پاس آ کے ٹھنڈی ہوا اور آزادی کے مزے لیتی تھیں۔ اچانک چھوٹی بیگم نے دیکھا کہ بڑی بیگم ان کے پاس سے اٹھ کے جامن کے پیڑ پر پہنچ گئی ہیں، اور پھر انہوں نے دیکھا بڑی بیگم پیڑ پر سے اڑ کے آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ بس چھوٹی بیگم نے اسی وقت اسٹیشن پہنچ کے جنتا سے بمبئی کا ٹکٹ کٹا لیا تھا۔ بڑی بیگم کی فاتح خوانی بڑی شان و شوکت سے ہوئی۔ ایک خاص آدمی تعزیت کے تار اور خطوط کے جواب دینے کے لیے رکھا گیا۔ بستی بھر کے فقیروں کو پلاؤ زرد کھلایا گیا، ٹھنڈا پانی پلایا گیا، اور 4 مولوی 40 روز تک ان کے مزار پر قرآن شریف پڑھنے کے لیے مقرر کیے گئے۔ سارے کاموں سے فارغ ہونے پر شام کو بڑے کمروں میں وکیل صاحب اپنے سب بیٹوں بیٹیوں اور بہوؤں کے ساتھ بیٹھے، اور بڑی بیگم کا سامان الماریوں ان صندوقوں سے نکال کر سامنے قالین پر رکھتے گئے۔ زیور تو وکیل صاحب نے بہت انصاف سے سب میں تقسیم کر دیا۔ اب کپڑوں کی باری آئی۔ کم خواب کا جھلملاتا ہوا غرارے کا سوٹ دیکھ کر بڑی بہو چیخ اٹھی، یہ میں لوں گی، بنارسی
زردوزی ساڑی چھوٹی بہو نے اپنا لی، کالی چوبی شلوار قمیض کا سوٹ دوسری بہو نے جپٹ کے کلیجے سے لگا لیا۔ بیٹیاں اب تک چپ تھیں، لیکن ماں کا سامان اس طرح لٹتے دیکھ کر چپ نہ رہ سکیں، اور جلدی جلدی زری کا دوشالہ، کامدانی کی ساڑیاں، پشتے ماہی کے جال کی رضائی، اصلی کلابتو کا شلوکا، سب کچھ پل بھر میں بٹ گیا۔ اب سامنے پڑی تھی ایک پرانی ریشمی ململ کی اوڑھنی جو بیچ بیچ سے پھٹ گئی تھی اور جس کے کامدانی کے دانے دھندلے پڑ گئے تھے۔ وکیل صاحب اس اوڑھنی کو دیکھ کے دھک سے رہ گئے، اور چھوٹی بیگم جو اب تک ایک کونے میں چپ چاپ پڑی تھی اسے دیکھ کر اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہی تو وہ اوڑھنی ہے جو بڑی بیگم نکاح کے بعد اوڑھ کے وکیل صاحب کے گھر گورکھپور آئی تھی۔ وہ برسات کی ایک بھیگی ہوئی اداس رات تھی۔ وکیل صاحب کے گھر کی کھپڑیل کی چھت ٹپک رہی تھی، نیچے یہی اوڑھنی اوڑھے ایک دلہن بیٹھی تھی۔ اس کے آگے وکیل صاحب کچھ نہ سوچ سکے اور خاموشی سے اوڑھنی کو دیکھنے لگے۔ سنگاپور والی بڑی بہو جو اپنی فیاضی کا ثبوت دینا چاہتی تھی دوسری بہو سے بولی، لو دلہن، تم یہ اوڑھنی بھی لے لو، اماں جان کی نشانی۔ چھوٹی بہو غصے سے جھنجھلا کے بولی، ہاں سب لوگوں نے تو اچھا اچھا مال لے لیا، اب یہ میرے ہی لیے رہ گئی ہے نا ایسی پھٹی پرانی نشانی۔ وکیل صاحب نے اوڑھنی اٹھا کے پلنگ کے کونے پر رکھ دی اور دھیرے دھیرے سب لوگ ڈرائنگ روم میں جمع ہونے لگے۔ صرف چھوٹی بیگم کی سسکیوں کی آواز دیر تک آتی رہی۔ اسی رات وکیل صاحب کی موجودگی میں زرینہ نے چھوٹی بیگم کا مسئلہ حل کرنا چاہا اور طے کیا کہ کل سے انہیں صاف ستھرے کپڑے پہننے پر مجبور کیا جائے گا اور بڑی بیگم کی مسحری پر ان سے بیٹھنے کو کہا جائے گا، اور بڑی بیگم کی خادمہ ان کے ہاتھ پاؤں دبایا کریں گی اور وہ اپنی پرانی چٹائی پر نہیں بلکہ مکہ معظمہ سے آئی ہوئی ریشمی مخمل کی جائے نماز پر نماز پڑھا کریں گی، اور کل سے وہ بڑی بیگم کی بہن کہلائیں گی جن کا سسرالی خاندان بیگم شونا گڑھ سے ملتا ہے۔ یہ سب باتیں چھوٹی بیگم نے سنی تو اور زور زور سے رونے لگی اور گھبرا گھبرا کے دہلی جانے کی اجازت مانگنے لگی، لیکن زرینہ بھلا ایسے زرعی موقع کو کیسے ہاتھ سے جانے دیتی۔ دوسرے دن صبح چھوٹی بیگم کے نئے کپڑے تیار ہوئے، نیا سلیم شاہی جوتا آیا، انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ ننگے پاؤں ہرگز نہ گھومیں اور خود سے اٹھ کے ادھر ادھر نہ جائیں۔ چھوٹی بیگم کی مظلومیت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ وہ گھبرا گھبرا کے اپنی بہن کی اولاد کو ایسے دیکھتی جیسے غریب بکری کسائی کو دیکھتی ہے۔ جب شام تک کسی طرح چھوٹی بیگم شونا گڑھ کے خاندان کی فرد کہلانے پر اور بڑی بیگم کی جانشین بننے پر رضامند نہ کی جا سکی تو وکیل صاحب ان کی واپسی کا انتظام کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے کلرک کو فون کیا کہ کل مرحومہ بیگم صاحبہ کی ہمشیرہ صاحبہ دہلی جانے کا ارادہ رکھتی ہیں، اس لیے کسی بھی قیمت پر ایئر کنڈیشنڈ فرسٹ کلاس کی سیٹ ان کے لیے ریزرو کروائی جائے۔ وہ کسی طرح کی تکلیف کی خوگر نہیں تھی، اس لیے یہ انتظام ضروری ہے۔ یہ انتظام کرا کے وکیل صاحب نے اطمینان کی سانس لی۔ زرینہ نے بڑی منت سماجت سے اپنی چھوٹی خالہ کو اس بات پر رضامند کیا کہ وہ کم سے کم کل یہاں سے اسٹیشن تک سلیقے سے جائیں، یعنی پہلی بات تو یہ کہ صاف ستھرے کپڑے پہنیں، دوسری یہ کہ ننگے پاؤں نہ جائیں، تیسری یہ کہ آنے والوں کو اور نوکر چاکر کو خود سے جھک کر سلام نہ کریں بلکہ صرف گردن کے اشارے سے ان کے سلام کا جواب دیں۔ صبح 6 بجے جب وکیل صاحب نماز پڑھنے اٹھے تو پتہ چلا کہ چھوٹی بیگم جو رات کو مسحری پر سلائی گئی تھیں غائب ہیں۔ جلدی جلدی سارے گھر میں، گودام میں، ڈریسنگ روم میں، کچن میں، نوکروں کی کھولی میں، ہر جگہ انہیں ڈھونڈا گیا لیکن وہ نہ ملی۔ سامنے کے گورکھے نے بتایا کہ ہاں شاپ بابو کا بلڈنگ سے ایک بائی نکلا تھا، بہت سویرے کو ادھر گیا تھا بس اسٹاپ پر۔ وکیل صاحب نے گھبرا کے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے ایئر کنڈیشنڈ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ نکل آیا، لیکن چمڑے کا بٹوا غائب تھا جس میں یہ ٹکٹ تھا۔ 5000 روپے کے نوٹ کل شام کو وکیل صاحب نے اس بٹوے میں رکھے تھے۔ ذرا سی دیر میں سارا گھر جمع ہو گیا۔ زرینہ نے فوراً ماہر فن جاسوس کی طرح اعلان کیا کہ ہو نہ ہو یہ ساری کارستانی اسی بڑھیا کی ہے جو چھوٹی بیگم کہلاتی ہے۔ وکیل صاحب اپنے دونوں بیٹوں اور زرینہ کے ساتھ بمبئی سینٹرل پہنچے۔ ٹرین چھوٹنے میں تھوڑی دیر تھی۔ جلدی جلدی گھبرائے ہوئے سب لوگ کمپارٹمنٹوں کا جائزہ لینے لگے۔ 3rd کلاس کے ایک بدبودار ڈبے میں گندگی اور بھیڑ میں دبکی ہوئی چھوٹی بیگم ایک مزدور عورت کے بچے کو سنبھالنے میں مصروف تھیں۔ زرینہ آگے آگے اور پیچھے پیچھے اس کے باپ بھائی چھوٹی بیگم کے سامنے پہنچ گئے۔ چھوٹی بیگم چوروں کی طرح گھبرا کے اور سہم کے انہیں دیکھنے لگی۔ زرینہ نے کہا، یو اولڈ وچ، تم بڑی شریف بنتی ہو، چور کہیں کی، لاؤ ڈیڈی کا بٹوا ورنہ ابھی پولیس کو بلاتے ہیں۔
یہ کہہ کے زرینہ نے چھوٹی بیگم کی پوٹلی چھیننا چاہی۔ چھوٹی بیگم اپنی پوٹلی بچانے کی کوشش میں بلی کی طرح گرا گرا کے رونے لگی۔ اتنے میں وکیل صاحب کا ڈرائیور بھاگا بھاگا آیا۔ لیجیے صاحب یہ بٹوا، اگلی سیٹ پر پڑا تھا۔ رات آپ نے کار ڈرائیو کی تھی۔ ریل نے سیٹی دی، لیکن زرینہ چھوٹی بیگم کی پوٹلی کھولنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ سب لوگوں کے سامنے پوٹلی پڑی تھی۔ اس میں ایک پھٹی پرانی اوڑھنی تھی، پھٹی پرانی سی ایک نشانی۔